بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، کسٹم کے جو اہلکار افسران جو سمگلروں کے سہولت کار ہیں وہ کافی زیادہ بے نقاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں سے ان کے خلاف کارروائی نہ ہونا، ان کے خلاف پرچے نہ ہونا. پرچے ہو بھی رہے ہیں لیکن رنگے ہاتھوں جو کسٹم اہلکار سہولت کاری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اس کے باوجود پرچوں سے بچ جاتے ہیں. گزشتہ روز جو ہے لاہور ایئرپورٹ پہ، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک بڑی واردات ہوئی. وہاں پہ ایک عمران نامی جو سمگلر ہے باہر سے سامان لے کے آیا تھا، اور سامان بھی اچھا خاصا تھا، کروڑ روپے اس سے زیادہ مالیت کا. اس میں لیپ ٹاپ بھی تھے اور بھی کافی چیزیں تھیں، USB وغیرہ تھیں. اس کو کسٹم کے اہلکاروں نے کلیئر کر دیا. پھر انٹرسیپٹ کیا اس کو ANF والوں نے، پھر منت سماجت کی پھر آ کے کسٹم والوں نے، لیکن ANF والوں نے بھی اس کو جانے دیا. پھر ASF والوں نے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا اور پکڑ لیا، تلاشی لی گئی تو یہ سارا سامان اس میں سے نکلا، اور پھر ان کو دوبارہ کسٹم کے حوالے کیا گیا. اب کسٹم والے جو ہیں اس سمگلر کو نہ صرف انہوں نے چھوڑ دیا بلکہ اس کے خلاف جو ہے پرچہ درج کرنے کی بجائے اس کا سامان آدھے سے زیادہ فوری طور پہ چھوڑ دیا، اور میری اطلاع ہے کہ باقی سامان بھی اس کے گھر پہ پہنچا دیا گیا. تو یہ قومی معیشت کے ساتھ ظلم ہے. ناظرین، اس کے اوپر میں ANF نے بھی ایک رپورٹ جو ہے بنا کے بڑوں کو بھیجی ہے، FBR والوں کو، لیکن میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتائے دیتا ہوں کہ اس میں کون کون ملوث. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو علامہ اقبال ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ حبیب چیمہ صاحب ہیں، ان کے حوالے پورا ایئرپورٹ، اور ہنا گل صاحبہ کافی عرصہ سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ حبیب چیمہ صاحب وہ ہیں، ان کے خلاف پہلے بھی کافی مظاہرے ہوئے، پہلے بھی بے شمار شکایات تھیں، لیکن FBR چن کے ایسے بندے لگاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ لگاتا ہے جن کے خلاف پہلے سے شکایات ہوتی ہیں، اور پھر ان کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کماؤ پوت جو ہیں آمدنی میں اضافہ کریں. اب یہ جو اسکینڈل سامنے آیا تو ناظرین، اس پہ اصولی طور پہ تو حبیب چیمہ کے خلاف، ہنا گل صاحبہ کے خلاف، اور باقی جتنے وہاں پہ کسٹم کے اہلکار ہیں سب کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو انہوں نے کلیئرنس دی ہے اس مسافر کو. اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ایئرپورٹ احمد ظہیر جب ملتان تعینات تھے تو انہوں نے ملتان ایئرپورٹ کو بھی سمگلروں کے لیے سب سے پرکشش مقام بنایا ہوا تھا. اس کے بعد انہیں ایڈیشنل کلیکٹر ہنا گل کی سفارش پر لاہور ایئرپورٹ تعینات کیا گیا، تو انہوں نے اپنی ٹیم سپرنٹینڈنٹ عرفان لغاری، مرزا عمران، انسپیکٹر فہیم ظفر اور انسپیکٹر عبد الرحمان بٹ کے ذریعے سمگلروں کے لیے سہولت کاری شروع کر دی. ایک روز قبل بھی ڈپٹی کلیکٹر کسٹم احمد ظہیر نے اپنے فرنٹ مین عرفان لغاری کو کہا کہ دبئی سے آنے والے عمران نامی مسافر کو نہ روکا جائے، کیونکہ وہ اپنا بندہ ہے. اور اس کے بعد سمگلڈ سامان سے ڈپٹی کلیکٹر ایئرپورٹ کسٹم کی واضح ہدایات کے بعد شفٹ انچارج عرفان لغاری اور انسپیکٹر عبد الرحمان بٹ نے عمران نامی مسافر کا دکھاوے کے طور پہ سامان چیک کیا، اور فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد اسے جانے دیا گیا. شک پڑنے پر ANF کے سب انسپیکٹر محمد رحمان نے کسٹم کاؤنٹر سے کلیئر ہونے کے بعد اسے روک لیا اور ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی، جس پر ڈپٹی کلیکٹر احمد ظہیر نے ANF سٹاف کی منت سماجت کی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اسے چھوڑ دیں، جس پر ANF نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد تھوڑا آگے جا کر ایئرپورٹ سیکورٹی سٹاف والوں نے روک لیا اور عمران نامی مسافر سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے لیپ ٹاپ، نیوٹریکس ریسرچ پاؤڈر، USB کیبل اور پروٹین برآمد کر کے اپنے افسران کو اطلاع دی کہ ہم نے محمد عمران نامی مسافر پاسپورٹ نمبر سو اینڈ سو فلائٹ نمبر PA 417 سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان پکڑ کر مسافر اور سامان کسٹم ایئرپورٹ سٹاف کے حوالے کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود کسٹم سٹاف نے سمگلر عمران کو چھوڑ دیا. اتنے بڑے واقعہ کے باوجود کلیکٹر کسٹم لاہور ایئرپورٹ طاہر حبیب چیمہ نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور ابھی تک اس واقعہ میں ملوث کسی بھی کسٹم اہل کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو ناظرین، یہ ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ایئرپورٹ پہ کتنی وارداتیں ہوئی ہیں، ملتان ایئرپورٹ پہ کتنی وارداتیں ہوئی ہیں، بھولپور ایئرپورٹ پہ، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ پہ کسٹم کے اہلکار آپ کو چھتری بنے ہوئے نظر آئیں گے ان سمگلروں کے لیے. اب ANF نے بھی اپنا ایک جو ہے رپورٹ بنا کے وہ بھیجی ہے، اور کسٹم والوں نے تو خیر ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ کسٹم والے تو سہولت کار ہیں، کسٹم والوں نے تو ساری سہولت پہنچائی ہے. اور ASF والوں نے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ چیئرمین FBR ان کو خود شاباش دیتے، اور جو ریوارڈ وہ اپنے کسٹم کے اہلکاروں کو یا اپنے بندوں کو دیتے ہیں وہ ریوارڈ ایسے لوگوں کو ملنا چاہیے جو پکڑ لیتے ہیں ان کو. لیکن یہ المیہ صرف ایک ایئرپورٹ پہ نہیں ہو رہا، یہ پنجاب کے تمام ایئرپورٹس پہ یہ دھندا جاری ہے.
اور اس دھندے کو روکنے والا کوئی نہیں. صرف لائن کلیئر ہوتی ہے. دبئی میں اسمگلر کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی لائن کلیئر ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تقریباً 2 ماہ پہلے پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ پکڑی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو 52 موبائل سیٹ ہیں, باقی تو چلے گئے ہیں. پھر وہ جو باقی عملہ تھا پی آئی اے کا, وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا چکا تھا. پھر وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو فلاں اسٹور پہ چھوڑ دیے. وہاں سے جا کے ساری برآمدگی کی گئی. تو جو اس میں بھی ان کو معطل کر دیا گیا ایئر ہوسٹس کو, اور جو ان کے ساتھ تھے جو عملہ تھا ان کو معطل کر دیا گیا. جو کسٹم کے لوگ تھے, جو ذمہ داران تھے, جنہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا, ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان, پرچہ کسٹم کے لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا, نہیں پرچہ ہوا. الٹا سامان ہی دے دیا عمران نامی اسمگلر کو. اب عمران کی پاور دیکھیں آپ کہ وہ سارا سامان بھی وہاں سے سمیٹ کے لے گیا. اور یہ خیبر سے کراچی تک اور کراچی سے کوئٹہ تک, یعنی ملک کے چاروں کونوں میں انت مچا رکھا ہے اسمگلروں نے. اور چھتری کس کی ہے؟ چھتری صرف اور صرف اسمگلروں کی, کسٹم والوں کی اپنی ہے. فیصل ڈھیلوں, اصغر پوریوال, رضا حسن اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ سپاہی آپ کے سامنے وہ پرچہ بھگت رہے ہیں. ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں. لیکن وہ پکڑے کب گئے تھے؟ جب میں نے یہ سٹوری دی تھی کہ انہوں نے 10,000 سے زائد بیگ جو ہیں وہ پکڑے, اور اس میں تھے 3,000 غائب کر لیے تھے. اور بعد میں انٹیلیجنس رپورٹ سے ثابت ہوا اور برآمد کیے گئے وہ دودھ کے جو پیکٹ تھے. اب وہ تو چلیں, ہم نے نشاندہی کر دی اور انٹیلیجنس نے اس کی تصدیق کر دی. پھر ملزمان کے پکڑاؤ میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا. پھر جو ویئر ہاؤسز ہیں وہ تو بالکل ہی غیر محفوظ ہیں. اصغر پوریوال, یہ رضا حسن جو ہیں, وہاں جو قطار بند روڈ پہ لاہور میں جو ویئر ہاؤس ہے, اس وہاں سے کروڑوں روپے کی انہوں نے چوری کی. پھر اس کے بعد ایک اور ویئر ہاؤس سے تصدیق ہوئی کہ یہاں سے بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں, اور وہاں پہ جو سامان اٹھایا گیا اس کی جگہ پہ مٹی سے بھرے ہوئے یہ جو تھیلے ہیں وہ رکھ دیے گئے. اور ایک جگہ پہ تو ان ظالموں نے اینٹیں ہی صرف رکھ دی تھیلوں میں ڈال کے. یعنی اس لیول پہ 2 نمبری چل رہی ہے. اور چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ چاہے جائے کہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, وہ ان کو انعامی رقم دیتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں. اور ادھر کوئٹہ میں دیکھیں, دورانی نے ادھر کرپشن کی ندیاں بہا رکھی ہیں, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. عدالت میں چلا گیا ہوں, عدالت سے کے ذریعے میں نے انشاءاللہ العزیز ایف بی آر والوں سے پوچھوں گا کہ جناب یہ محکمے کے اس کا رشتہ کیا ہے کہ 10 سال سے آپ نے ایک جگہ پہ اس بندے کو بٹھا رکھا ہے. اور یہی معاملات جو ہیں احد دورانی کا پوچھوں گا. پھر میں یہ جو لاہور ایئرپورٹ پہ, ملتان ایئرپورٹ پہ جو گینگز بیٹھے ہوئے ہیں کسٹم کی وردیاں پہن کے, جو بھولپور ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ جو کسٹم کی وردیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کے بارے میں پوچھوں گا. اور پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ہی دن میں 3 کسٹم انسپیکٹر گرفتار ہوئے تھے, اور یہاں موجیں لگی ہوئی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک. جناب علی یہاں پہ تو کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندے نے اپنے اپنے اسمگلروں کی ایک جو ہے لسٹ رکھی ہوئی ہے. اور پھر ایک معاہدہ ان کا آپس میں بھی طے ہے, جوائنٹ اس کو کہہ لیں یا بارٹر سسٹم کہہ لیں. ان کا آپس میں جو کسٹم والوں کا معاہدہ ہے یہ کہ میں تیرے اسمگلر کلیئر کروں گا, تو نے میرے اسمگلر کلیئر کرنے. اور یہ معاہدہ لاہور سے کوئٹہ تک ہے, پشاور تک ہے, کراچی تک ہے. جن اسمگلروں کو لاہور میں آسان راستے ملتے ہیں تو ان کا جو کسٹم جو والوں کے جو اسمگلر ہیں ان کو کراچی کے راستے آسان ملتے ہیں, کوئٹہ کے راستے آسان ملتے ہیں, پشاور کے راستے آسان ملتے ہیں. تو جب تک ہماری ریاست ہم اپنے باوردی کسٹم اہلکار ان کا قبلہ درست نہیں کرتی تو یہ چوری تو نہیں رکے گی, یہ اسمگلنگ تو نہیں رکے گی, یہ تو اسی طرح جاری رہے گی, اسی طرح مار دھاڑ رہے گی, اسی طرح ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری رہے گی, اور سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسمگلروں کو سپورٹ کرتا رہے گا. تو ناظرین یہ تازہ ترین واردات تھی. اسمگلر کا چہرہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا, مال بھی دکھا دیا, اور جن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی دکھا دیا. اب دیکھتے ہیں جی چیئرمین ایف بی آر جو ہیں یا ممبر کسٹم جو ہیں اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.